جسے آپ تکرار کہتے ہیں وہ تو دہرایا جائے گا، لیکن وہ تکرار بھی ایسی نہیں ہے کہ منوعاً اسی شکل میں وہ بیان کیا جائے۔ ہر بار جو قصہ آئے گا کسی قوم کا یا کسی نبی کا، اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایک ایسا آئے گا جو وہاں وجہ بصیرت ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان آ رہی ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قرآن نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی حالت یوں بگڑتی تو پہلے وہاں وہ آتے جو ان کو وارن کرتے، تنبیہ کرتے کہ تمہارے اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، اب بھی اصلاح کر لو تو بچ جاؤ گے۔ اسے قرآن نے خدا کا قانون مکافات میں مہلت کا قانون کہا ہے کہ ایک غلط کار معاشرے کی تباہی میں وقت ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس میں اگر اصلاح کر لے تو بچ رہتا ہے وہ، اور اس میں وہ کہتے ہیں آتا ہے وارن کرنے والا، جس کو جو کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن خدا کی کتاب وہ محفوظ شکل کے اندر قیامت تک موجود ہے۔ اس کی وارننگ یہ ہے کہ کوئی جو قرآن کی بات کہے قوم سے وہ ہوگا جس نے تنذیر کی ہے، رسالت کا فریضہ امتی ہونے کی حیثیت سے ادا کیا، قرآن نے جو کہا ہے اس کو پیش کیا گیا تھا۔ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اسے کہا گیا کہ آگاہ کر دو اس قوم کو قبل اس کے کہ آخری تباہی ان کے اوپر آ جائے، کہ اب بھی اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاشرے کے نظام میں تبدیلی پیدا کر لو تو بچ جاؤ گے، ورنہ تباہ ہو گئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، اور مبہم الفاظ میں نہیں، ایسی نہیں کہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، نہایت واضح الفاظ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ہے وہ غلط روش تمہارے نظام کی، اور یہ ہوگا اس کا نتیجہ۔ کہنے کے لیے یہ آیا ہوں ان اعبدوا اللہ۔ قرآن میں یہ ہے، خاص طور پہ سورہ ہود میں آپ دیکھیے، یہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر وہاں آیا ہے ایک جگہ، اور باقی مقامات میں بھی سب سے پہلے وہ ایک ہی بات کہتے تھے، ان اعبدوا اللہ۔ ہمارے ہاں ترجمہ ہو گیا خدا کی پرستش کرو، پرستش اور پوجا، سب قومیں خدا کی پرستش کر دی۔ یہ جو عبادت یہ عبدو یا عبد کی بات ہے، اس کا صحیح مفہوم ہو تو بات سمجھ میں ساری آج۔ محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو، کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی نہیں۔ ہر نبی کی تعلیم کا نقطہ آغاز یہ ہے، وہ اشخاص کی محکومیت کو بدترین جرم قرار دیتا ہے۔ محکومیت کا، حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، یہ صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس لیے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ خدا کی محکومیت اختیار کرو۔ آپ عبادت ترجمہ یہ کر لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ کسی اور انسان کے بنائے ہوئے نظام کی، قانون کی اطاعت ہی نہیں ہے، اطاعت صرف خدا کی ہے۔ واتقوہ، اور ان قوانین، اب یہ واتقوہ کے لیے ہمارے ہاں متقی کا لفظ، اور متقی پرہیزگار تو عام ہم بولتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ متقی کا پھر تصور کیا آتا ہے ہمارے ذہن کے اندر۔ متقی، واتقوہ، ان قوانین کے خلاف ورزی کرنے کے جو انجام تباہ کن ہوتا ہے اس سے خوف کھاؤ، احساس پیدا کرو کہ تباہی آ جائے گی، اس لیے نگہداشت کرو ان قوانین کی۔ وَأَطِيعُونَ، دو لفظوں کے اندر پورا نظام دے گیا ہے۔ عباد اللہ تو خدا کی محکومیت ہے، خدا تو ایک غیر محسوس ہی نہیں، انسانوں کے خیال، قیاس، وہم، گمان سے بالا تر، سبحان اللہ تعالی عما یصفون، نہ کبھی سامنے آئے، نہ کبھی کسی کے سامنے گفتگو کرے، نہ اس کی ہم بات سنیں، اس کی محکومیت کیسے اختیار کی جائے؟ محکومیت تو اسی کے قوانین کی ہوئی، لیکن ایک زندہ اتھارٹی ہوگی جو ان قوانین کو نافذ کرے گی۔ تو یہ جو ہے اتھارٹی اس کو نافذ کرنے والی،
عبد اللہ اطیعون، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، میں خدا کے احکام کو نافذ کروں گا، اس لیے ان قوانین کی محکومیت کی عملی شکل یہ ہوگی کہ یہ جو محسوس اتھارٹی ہے اس کی اطاعت کرو۔ دو لفظوں میں پورا نظام دے گیا ہے وہ صاحب۔ اتھارٹی صرف خدا کے قوانین کی اطاعت کراتی ہے، لیکن خدا کے قوانین کی اطاعت ایبسٹریکٹ طور پہ نہیں ہوتی ہے، اپنے اپنے طور پہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک نظام کے تابع ہوتی ہے۔ نظام کا جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی آخری، اس کے احکام، وہ خدا کے احکام کو نافذ کراتا ہے، اپنے احکام نہیں وہ نافذ کراتا۔ عبد اللہ و اطیعون، دو لفظوں کے اندر پورا نظام اسلامی جو ہے اس کو دے گیا ہے قرآن عزیزہ نے۔ مانا عجیب کتاب ہے، وہ آدمی وجد میں آ جاتا ہے سر۔ یہ ہے طریقہ اس کا۔ عبد اللہ اگر نہیں ہے، محکومیت خدا کے قوانین کی نہیں ہے، تو اسلامی۔ اگر اپنے اپنے طور پہ سمجھتا ہے آدمی کہ جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، تو اسلامی نہیں ہے۔ وہ نظام جو ہے، اس نظام میں جو اطاعت کرانے والا ہے اگر اپنی ذات کی اطاعت کراتا ہے تو شرک ہو گیا، یہ نظام نہیں ہے۔ خدا کے احکام کی اطاعت ایک مرکزی اتھارٹی کے تھرو، یہ ہے اسلامی نظام جو ہے اطیعون، زندہ اتھارٹی ہے۔ اس لیے اطاعت کرنے والوں کی طرف سے کہا گیا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنی ہے بات اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو سنتا تو اسی کی ہے نا جو سنانے والا کوئی ہو۔ تو اگر خالی کتاب کی اطاعت ہی مقصود ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی نہ اس نظام کی نہ رسول کے بھیجنے کی۔ کتاب کو کسی چٹان پہ لکھ دیتے، آسمان سے اتار دیتے، لکھی لکھائی آ جاتی، اس سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ نبی کیا فریضہ خدا سے احکام پانا ہے، وحی کو حاصل کرنا ہے، یہ نبوت ہے۔ اس کے بعد فریضہ رسالت ہے کہ اس نبوت کے مطابق، خدا کے احکام کے مطابق ایک عملاً معاشرہ متشکل کیا جائے، ایک امت، پہلے تو ایک امت قائم کی بنائی جائے، انسان بنائے جائیں، پھر ایک معاشرہ یا ایک نظام متشکل کیا جائے، وہ اس کے ذریعے سے خدا کے احکام کی اطاعت ہو۔ یہ ہے اسلامی نظام جسے آپ کہتے ہیں۔ اگر یہ اتھارٹی نہیں ہے تو دین نہیں، مذہب ہے۔ اگر یہ اتھارٹی اپنے قوانین یا احکام کی اطاعت کراتی ہے تو توحید نہیں، شرک ہے۔ اطاعت احکام خداوندی کی ایک زندہ اتھارٹی کی وساطت سے، جو اپنی حکومت نہیں قائم کرے گی، خدا کے احکام کو نافذ کرے گی۔ اعبدوا اللہ واطیعون۔ بات میں سے بات آ جاتی ہے، یہ جو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ رسول ہے، اس نے یہ نظام قائم کیا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تم اپنے عہد جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے، یعنی اسی پہلے نظام کی طرف۔ یہ بات نہیں ہے، سلسلہ اس کے بعد، رسول اللہ کے بعد یہ سلسلہ جو تھا، جب تک یہ نظام آپ کے ہاں قائم رہا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے کیوں نہ رہا ہو، وہ تو اسلامی تھا۔ اور جب اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آئی، احکام خداوندی کی اطاعت نہیں، اطاعت آ گئی آپ کے ہاں ارباب اقتدار کی، تو اسلام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کیا گیا، وہ تو پڑھ لی نماز۔ محکومیت جو ہے وہ بادشاہ کی، خلیفہ کی، سلطان کی اختیار کی گئی۔ اس زمانے میں ایک شخص کی ہوتی تھی، آج وہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ کچھ اشخاص جمع ہو جاتے ہیں، بات انسانوں کی حکومت کی ہے۔ اعبدوا اللہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم، وہ جو تمہاری چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اس سے ان نقصانات کی تلافی ہو جائے گی، حفاظت مل جائے گی تمہیں ان نقصانات سے۔ یا ذنوبک یؤخرکم الی اجل، یہ خدا کا قانون ہے، اس کی رحمت ہے کہ ذرا لغزش ہوئی اور فوراً گرفت نہیں کر لیتا، اس کو موقع دیتا ہے اصلاح کا، ریسپائٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے،
ایک وقت معین تک کے لیے وہ پوسٹ پون کر دیتا ہے اس کے، اور وہ اس لیے کر دیتا ہے کہ اس دوران میں ان کو وارن کیا جائے، بار بار ان کی اصلاح کے لیے ان کو متنبہ کیا جائے۔ یہ وقت وہ مؤخر کرنے کا یہ معنی ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ وہ پھر اس کے لیے مؤخر کر دیتا ہے کہ اچھا چل آج تو سانو ویل نہیں، پھر کسی ویلے پھڑاں گے تو یہ بات نہیں ہے۔ بڑی رحمت ہے یہ اس کے جو تاخیر درمیان میں وہ ہوتی ہے مؤخر کو ملا۔ اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر ولو کنتم تعلمون، اور جب اس میں بھی تم باز نہیں آتے ہو، اب وہ جو پھر کشتی ڈوبنے والی میں بوجھ اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈوب کے رہتی ہے، اس میں پھر ذرا سی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، نہ ایک سیکنڈ وہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، پھر وہ وقت پہ آ جاتی ہے، اور اس وقت پھر وہ جو کہتا ہے کہ موت سامنے آئے تو پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کے لیے، اور جب وہ پھر وقت ہی نہ رہے، گنجائش ہی نہ رہے اصلاح کی، تو پھر توبہ کے تو معنی کچھ نہیں ہوتے، پھر نہیں قوم بچ سکتی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب آئی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ خدا سے درخواست کہ میں نے دن رات کوشش کر دیکھی کہ یہ قوم بچ جائے تباہی سے۔ یہ خدا کا نظام بھی اور اس کا رسول بھی اپنے دل میں انسانیت کی بڑی ہمدردی رکھتا ہے، بڑا غم خار ہوتا ہے، یہ دن رات گالیاں کھاتا ہے، تان سنتا ہے، اعتراضات سنتا ہے، مار کھاتا ہے، یہ سب کچھ وہ گزار، لیکن ان کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہ ما سلکم علیہ من اجر، میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتا۔ کتنا بڑا غم خار ہے، کو کہا کہ میں نے دن رات ایک کر کے دیکھ لیا اس قوم کے لیے کہ یہ کسی طرح سے اصلاح کی طرف آ جائیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ ہوا یہی کہ میں نے ان کو بلایا اور یہ بھاگ گئے، کھڑے ہی نہیں ہوتے بات سننے کے لیے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب بھی میں نے دعوت دی ہے، جب بھی میں ان کو بلاتا ہوں کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ کس طرح سے تمہاری غلط رشتوں میں تباہ کر دے گی، ان کی کیفیت یہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بات سنی نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہرحال سن تو لیا جائے، لیکن یہ ایک بات قرآن میں یہ جو ہوتا ہے نا استغشوا ثیابہم، ثیاب کے معنی کپڑے ہی نہیں ہوتے، اس کے معنی انسان کی شخصیت ہوتی ہے، دوہری شخصیت جسے کہتے ہیں نا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، ڈوئل پرسنالٹی۔ منافقت کا یہ اس دور میں یہ ترجمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا پہلے تو بات یہ ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں منافقت اختیار کرتے ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے، دل سے مانتے نہیں، عمل سے وہ کرتے، اثر اسی طرح سے اپنی جو پہلی روش ہوتی ہے اسی پہ اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ واستکبر، استکبار، وہ پھر سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔